تو آپ ادھر سے شروع کریں نا جی، جنگ حنین سے شروع کریں نا اپنے ننیحال کا کردار. پھر قرآن کہتا ہے کہ رسول بلائے تو نماز توڑ دو، اور صحابہ نے توڑی. لیکن عجب بات ہے، آپ کے ماموں کو رسول پاک نے بلایا، وہ کھانا تناول فرما رہے تھے. بولیے نا، ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. ساری کائنات کی ساری حقیقتیں، ماں باپ رشتہ دار عزیز اقارب، اگر ان میں سے زیادہ کسی ان رشتوں سے رسول کی حرمت سے زیادہ کسی کا کوئی محبت کا کوئی جذبہ دایا موجود ہے تو پھر کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے. رسول کی محبت ہر ایک پر غالب ہے. یہاں تو ماں کی حرمت کو قرآن نے کہہ دیا، باپ کے تقدس کو قرآن نے کہہ دیا کہ رسول کی محبت جو ہے ان کی محبت پر بھی غالب رہے. تو وہاں تو روٹی کھائی جا رہی تھی، تو روٹی کی محبت، کھانے کی محبت رسول کی محبت پر غالب رہی. یہ ہے آپ کے مامو جان کے اجتہاد کی عظمت. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ لا اشبع اللہ بطن، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اور حالات نے، واقعات نے، صحابہ نے گواہی دی کہ ایسا ہی ہوا. کئی مرتبہ آپ تناول فرماتے اور پیٹ نہیں بھرتا تھا. یہ ہے نبوی دعا کا اثر. اور تم نے جوڑ رکھا ہے، جھوٹ مار رکھا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی گئی اللہم اہدی ہادین مہدین واہد بہ. تو ان دعاؤں کا اثر الٹا کیوں ہو گیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ملت بریلویہ کے اس بریلوی فروش اموی شاہ سے میں پوچھتا ہوں کہ بولو نا کہ نبی کی دعاؤں کا اثر کیا رہا؟ ایک طرف تو کہتے ہو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بل کے نکلی جب دعائے محمد، تو یہاں دعائے محمد الٹی کیوں ہو گئی؟ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول کی دعا کو رد کر دیا جائے. اور رسول بے محال دعا بھی نہیں کرتے. اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ تو رسول کی دعاؤں کے انتظار میں ہے کہ محبوب جو مانگے اسے عطا کیا جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہ تین چیزیں جو رسول پاک نے مانگی تھیں، ان میں سے کون سی چیز ملی ہے آپ کے ماموں کو تجربے کی دنیا میں، ان کے رویوں کی حرمت میں؟ بتا دیجیے نا. یہی ہدایت ہے. اللہم جل ہادیہ، اس کو ہادی بنا. ہدایت آپ کے ہاں رسول کو بالواسطہ گالی نکالنا ہے، سب و شتم کرنا ہے، یہ ہدایت ہے. اور رسول زادیوں پر، اپنا رسول کے رشتوں پر سب و شتم کرنا ہے، یہ ہدایت ہے. رسول کے نظام کو طے و بالا کرنا، یہ ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کرنا، یہ ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنا، یہ ہدایت ہے. بتا شاہ کون سی ہدایت ہے جو حضور نے اللہ سے مانگی ہے اور تیرے ماموں کو ملی ہے؟ بتا کیا ہدایت ہے. واہدے بھی کتنے طریقت کے دھارے پھوٹے ہیں آپ کے ماموں جان سے. ہاں، آپ جیسے شودے تو پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی مرد مجاہد، مرد قلندر، مرد باصفا نہیں پیدا ہوا ان کی طریقت سے. ہاں، طریقت کہاں سے چلی ہے؟ مولا کائنات کے انوار و تجلیات کی روشنیوں سے چلی ہے. اور کب سے ہے؟ جب کب بھی نہیں تھا تب سے مولا کائنات کی ولایت کے نور کے تسلسلات جو ہیں وہ فیض باریاں کرتے رہے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں شاہ صاحب. میدان سے تو آپ بھاگے ہیں اور آپ ہیں ہی بھاگنے والے. زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل نے بھاگنا ہی ہے، پلے ہی کچھ نہیں ہے. اور جس مسئلے پر آپ نے واویلا کیا تھا اس مسئلے پر تو بھی الحمدللہ تعالیٰ میری 2 کتابیں موجود ہیں اور آپ کے سینے پر مونگ ڈل رہی ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ بتائیے کو جواب دیا اس کا. مطلب القمرین کو الحمدللہ فقیر نے ادھیڑا. ایک مولوی صاحب بیچارہ ان پڑھ مولوی ہے، سلیم نقشبندی، وہ کبھی وہ آپ کی طرح بڑبڑا دیتا ہے. اس نے کچھ کالے ورقے کیے تو میں نے صرف 70 صفوں کے اندر زمین مالک کے اس کا بوتھا بند کر دیا. پھر اس کے بعد الزلال ان کا جناب طوفان بن کر آئی، الحمدللہ فقیر نے اس کو بھی ادھیڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اس کے بعد رد الرفض آیا، من سب علی فہو کافر کی صورت میں وہ جو کتاب آپ کے منہ پر ابھی تک ایک تھپڑ ہے. تو کون سی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں للکار رہے ہیں ہمیں؟ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، آپ اپنی دنیا میں مست رہیں. تو غیرت مندوں سے پنجہ آزمائی ہوتی ہے، بے غیرتوں سے نہیں ہوتی. تو پہلے آپ درس غیرت سیکھیں، سمجھ آ گئی نا؟ اور اس راستے سے آئیں جو راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے، جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، جو اصحاب رسول اللہ رضوان کا راستہ ہے. اس راستے سے ہیں تو بسم اللہ، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ نے جو راستہ استعمال کیا ہے آپ شروع کریں نا جناب. وہ کون سا ایسا کارنامہ ہے؟ میرا آج بھی مطالبہ ہے ملت بریلویہ سے وہ کارنامہ تو بتایا جائے جس کا تعلق شریعت سے ہو. شریعت نے سود کی لعنت کا خاتمہ کیا، آپ کے ننیحال نے سود کے جواز کے فتوے دیے. شریعت نے شراب پینے کو حرام قرار دیا کہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور دینی قدریں پامال ہوتی ہیں، انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں. آپ کے ننیحال کے گھر یہ شراب چلتی رہی. کون سا ایسا دینی قدم ہے، قدر ہے جس کو انہوں نے زندہ کیا ہے؟ بتائیے نا. ہم اس طرف تو پھر اسپیشل پروگرام کریں گے 6-7 گھنٹے کا کہ وہ فتوحات کی صورت کیا ہے. پہلے اس بات کا تو جواب دیں کہ جو فتح کیا تھا اسلام
کی نظام اسلامی نظام کے حوالے سے رسول اللہ نے جو علاقے فتح کیے اور اصحاب رسول نے جو فتح کیے ہیں، ان مفتوحہ جو اسلام کے مفتوحہ نظام کے اندر، مفتوحہ علاقوں کے اندر جو نظام قائم تھا وہ کہاں رہا؟ کوئی خد و خال تو بتاؤ مولوی جی، کیا جی؟ کچھ بھی نہیں تمہارے بلے ہیں، ایسے ہی مطلب ہے وہ کائیں کرتے رہتے ہو۔ تو عرصے بعد آپ بڑبڑائے شاہ جی بسم اللہ، ہم نے تو آپ کو اپنے ڈیرے پر بلانے کے لیے کرائے کے آفر کیا، ڈھول ڈھمکے کا آفر کیا، دعوت کا آفر کیا، تو آپ نہیں مطلب آئے، مکئی کی چھلیاں اور گنے ہر چیز مہیا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ دعوت دی تھی، لیکن آپ نہیں آئے۔ تو یہ آپ علم اور دیانتداری کے ساتھ بات کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس راستے سے ہیں جس راستے کا میں نے آپ کے سے مطالبہ کیا ہے۔ ادھر ادھر آئیں گے تو پھر وہ آپ کا وہ میراثی پونا ہے، وہ ایسے تو نہیں ہے نا، یہ میراث پونے کے ساتھ تو ہمارا، یا جو غیرت سے خالی قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا بیٹھنا ہمارے وقار کے خلاف ہے۔ اس لیے ضروری ہے الہی نظام کی طرف آؤ، اور الہی نظام کو توڑنے والوں کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کم از کم وہی کہہ دو، لیکن تم کبھی نہیں کہو گے، اس لیے کہ تمہارا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ خدا پر ایمان ہے، تمہارا ایمان صرف پیٹ پر ہے۔ تو الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تاہم میں ناظرین سے عرض کرتا ہوں، یہ ایک ضمنی معاملہ تھا، لیکن ہمارا جو تسلسل ہے بحمد اللہ تعالیٰ وہ جاری رہے گا۔ الہی نظام ہی اصل نظام ہے، اس کے مد مقابل آنے والا نظام طاغوتی نظام ہے۔ نظام خلافت و ولایت و امامت علی علیہ السلام کے مد مقابل جو نظام آیا ہے وہ طاغوتی نظام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی ہے۔ ہم طاغوتی نظام کو نہیں مانتے، ہم الہی نظام کی حرمت کو بھی مانتے ہیں، حکمت کو بھی مانتے ہیں، فضیلت کو بھی مانتے ہیں، تقدس کو بھی مانتے ہیں، اور ملک عزوز سے اسی طرح نفرت نصیب فرما جس طرح اس کے رسول نے نفرت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔